الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر کہنا یا حاضر اور ناظر ماننا۔ اس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ آج ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہوں تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیں سپورٹ ملے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہو تو یہ اسلامی چینل کیسے آگے جائے گا؟ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ دے اور یہ اسلامی بیانات اور اسلامی مسائل یہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس سے بالکل لوگوں کو خبر نہیں ہے، تو لہٰذا آپ برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں سپورٹ مل جائے آپ لوگوں کی۔ تو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اختلاف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی حد بندی میں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام ہر جگہ بنفس نفیس حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بریلوی کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام روحانی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ امت کے اعمال کو براہ راست ملاحظ فرماتے ہیں۔ یہ بریلوی علماء کا موقف ہے، اور اس پر بریلوی علماء دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہے تو لازم ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہوں۔ یہ بریلوی علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث مبارک پیش کرتے ہیں تعرض علی اعمال امتی۔ مسند بزار اور بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بریلوی علماء استدلال کرتے ہیں اعمال پیش ہونا، نبی علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا۔ یہ بریلوی علماء کا موقف ہے، اور ہم نے صرف دو دلائل ان لوگوں کے پیش کیے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے اور دلائل بھی پیش کریں گے۔ موقف یہ ہے، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا شرعاً درست نہیں۔ یہ وصف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نبی علیہ السلام کا علم و اطلاع اللہ کے بتانے سے ہے، نہ کہ ذاتی اور محیط۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ وصف تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم و اطلاع اللہ کے بتانے سے ہے، نہ کہ ذاتی اور محیط۔ اس پر علماء دیوبند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل قرآن پاک کی آیت ہے
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ اصولی نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں کلی اور دائمی شہادت صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اگر یہی وصف نبی علیہ السلام کے لیے مانا جائے تو تشبیہ بالخالق لازم آتی ہے، اس لیے یہ صفت صرف اللہ تعالی کا ہے۔ دوسری دلیل نبی علیہ السلام کا محدود علم، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، سورۃ انعام کی آیت ہے، آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو غیب کا علم لازماً حاصل ہوتا، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ تیسرا دلیل وفات کے بعد دنیاوی حاضری کی نفی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ سابقہ انبیاء دنیا میں ہر جگہ حاضر نہیں، تو نبی علیہ السلام کو اس معنی میں حاضر ماننا نص کے خلاف ہے۔ چوتھا دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، بخاری کی حدیث ہے، میں بھی تمہارے طرح بشر ہوں۔ بشر ہونا، ہر جگہ بیک وقت حاضر ہونا، یہ محال ہے۔ 5 نمبر دلیل امت کے اعمال پیش ہونا بذریعہ فرشتے، فالمدبرات امرا، ائمہ اہل سنت کے مطابق وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ امت کے اعمال فرشتے نبی علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں، نہ کہ نبی علیہ السلام خود ہر جگہ جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ فتح الباری میں لکھا ہے، شرح عقائد النسفی میں بھی لکھا ہے۔ 3 نمبر آیت شہادت کا مضبوط جواب، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اگر نبی علیہ السلام حاضر نہیں تو گواہ کیسے؟ جواب یہ ہے کہ شہادت براہ راست دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی اطلاع سے بھی۔ قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، سورۃ جن کی آیت ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو چاہے۔ تو یہ چند دلائل ہم نے پیش کیے، تو آپ لوگوں پر لازم ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچائے کہ تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔